تو 3 عمل میں عرض کر رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 عمل جو کرے گا اس کو وہ میرے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ بھی، اور اس سے بھی اونچا رتبہ کہہ دیا کہ جو یہ 3 عمل کرے گا میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، منظور نظر بنا لوں گا، اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ ہمیشہ کیا بولنا؟ سچ کے ساتھ ایک لفظ بول دیں، پیار والا سچ۔ کون سا سچ؟ ہم تو اپنے بچوں کو پیار نہیں دیتے، اللہ کی قسم۔ کہیں انہیں میرے یار بڑا شوق ہوتا ہے ہر مہینے عمرے سے چلیے جی، یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کی قسم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف کیا، 2 رکعت پڑھے اور سائڈ پہ لے کے مطالعے کے لیے بیٹھ کے، ایک بدو دیہاتی آدمی ہے، کہنے لگا اتنا مختصر طواف؟ فرمایا کثرت طواف، کثرت سیام، کثرت صلاۃ یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ہاں معیار بنانا ہے تو ان 3 چیزوں کا اہتمام کرو، اللہ کے ہاں تمہارا معیار بن جائے گا۔ 3 چیزیں آپ نے فرمائی کہ جو یہ 3 کام کر لے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ ہمیشہ پیار والا سچ بولے۔ آج کے بعد کون سا سچ بولنا ہے؟ میرا اصل میں دل نہیں کر رہا اس موضوع سے نکلنے کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اسی اپنی اولادوں کتے دے پا کرنے، چھوٹی چھوٹی بات میں جیسے ہمارے زرخیز غلام ہیں۔ امام الانبیاء اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے محبت کر رہے ہیں؟ کلما کان دخلت قام الیہا فاجلسها فی مجلسہ، جب بھی بی بی فاطمہ خاتون جنت آتی ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ میں بٹھاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے، یوں سینے کے ساتھ ان کا سر لگایا کرتے تھے۔ اور خالی ان کے ساتھ نہیں، پھر ان کے آگے بچوں کے ساتھ، حسنین کریمین بچوں کے ساتھ کیا محبت کر رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بازار میں لے کے گئے ہیں بچوں کو؟ ایک ہمارا بڑا دیندار بھائی تھا، تو کہنے لگا بڑا دل کرتا ہے سنت کو زندہ کرنے کی، شرم بڑی آتی ہے۔ میں نے کہا نا بھائی، اسی میں حیا ہے، اسی میں عزتیں ہیں، جو ہمارے آقا نے کر دیا وہی کرنا ہے۔ آج ان کے لیے سواری بن جاتے، کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے سواری بنے؟ سواری بن جاتے اور یوں پیچھے مڑ کے پوچھتے، ہاں بھائی پسند آئی سواری؟ کیسی ہے سواری تمہاری؟ ایک دفعہ کندھوں پہ سوار کر کے لے گئے، سامنے سے عمر رضی اللہ تشریف لائے، کہا نعم الراکبان نعم المرکوب مرکوبکما، کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار نہیں دیکھ رہے، سوار بھی کتنے خوبصورت ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں، یہ زندگی اصل میں حج ہے میرے عزیزو، تو یہ زندگی اپنی لائیں، بیوی کے ساتھ پیار ہو، بچوں کے ساتھ۔ فرمایا جو اپنی بیوی کی کڑوی کو سالی برداشت کر لے، درگزر کر دے، تو جو حضرت ایوب کو صبر ایوب پہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اللہ اس شوہر کو عطا فرمائے گے۔ ہم تو صبح نکلتے ہوئے لڑائی، رات واپسی پہ لڑائی، لڑائی کے علاوہ اور آتے کچھ نہیں۔ اور جو بیوی برداشت کر لے، فرمایا حضرت آسیہ کو جو اللہ نے روحانیت اور اجر عطا فرمایا، اللہ اس خاتون کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جو عورت 4 کام کر لے، آپ نے فرمایا جنت کے 4 دروازے اس کے لیے، 8 دروازے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں، نماز، روزہ، پردہ اور خامن کی فرما برداری۔ اور یہاں تک فرمایا کہ خامن کے جسم پہ پیپ پڑ جائے، اپنی زبان سے صاف کرتی رہے، اللہ کی قسم تب بھی خامن کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکی۔ اور خامن کہے کہ یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر لے جاؤ، اور لے بھی جائے، لے کے نہیں جائے، 1 کلو ایٹ نہیں چکی جاتی ہے، فرمایا لے بھی جائے تب بھی خامن کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکی۔ دونوں کو بیلنس کیا، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، خامن نے بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی نے خامن کے ساتھ، پھر ان سب نے مل کے اپنے بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا رب تربیت کرنے والا وہ غیب میں ہے، والدین بھی تربیت کرنے والے یہ سامنے ہیں۔ جو دیکھ کر تربیت کرنے والوں کا قدردان نہیں ہے تو وہ تو تربیت کرنے والا غیب میں، اس کا یہ کیسے قدردان ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول آخری وقت، ان سے بڑا اللہ کی قسم عاشق رسول، ان سے بڑا دین پہ چلنے والا، ساری کائنات کو اکٹھا کر لیا جائے رب کعبہ کی قسم، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا آخری وقت ہے۔ پوچھا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو تحقیق پہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا والدین کو بلاؤ۔ والدہ زندہ ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہتے اس سے ناراض ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ بیوی سے بڑے پیار سے بولتا ہے، میرے ساتھ بڑے سخت لہجے سے بولتا ہے۔
آپ نے ماں کو بلایا تو ناراض ہے کہ ہاں یا رسول اللہ میں ناراض ہوں، معافی کی کوئی صورت؟ یا رسول دل نہیں کرتا، آپ حکم کرتے تو کہا حکم نہیں، دل کا معاملہ ہے۔ حضرت بلال کو فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو زندہ جلا دو۔ اتنا سخت آرڈر کبھی نہیں فرمایا۔ ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے، فوراً یا رسول اللہ میں اس کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ ساتھ ہی کہا دل سے معاف کرتی ہوں، ساتھ ہی زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہو گیا، آٹو سسٹم۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ 3 کام جو بنیادی طور پہ فرمایا، سچ بولنا، وعدے کی وفا کرنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اکرام کرنا۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے پڑوسی کو پیار دیا، پڑوسی کا اکرام کیا، اس نے امام الانبیاء کو اکرام کیا۔ جس نے پڑوسی کو تکلیف دی، اس نے پڑوسی کو نہیں، چھوٹی یہ گاڑی کیوں کھڑی کر دی گیٹ کے سامنے، آپ کے بچے نے آ کے بیل کیوں دے دی؟ بچے سب کے جنت کے پھول ہیں یہ تو۔